الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور وذا کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا کہ زندگی کے ہر پہلو جہاں مخلوق کی احتیاج ہے اسے پورا فرمایا۔ انبیاء اور رسول کا مبعوث فرمانا نہ صرف ان حصوں سے آگاہی اور رہنمائی کا سبب ہوا جو بالعموم رسائی سے باہر ہیں، خلق کی رسائی سے باہر ہیں، بلکہ خوبصورت طرز حیات عملی طور پر مخلوق کو نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ ولادت باسعادت سے لے کر دار دنیا سے پردہ فرمانے تک زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں ہر دو پہلو سے مخلوق کو رہنمائی نصیب نہ ہوئی۔ وہ حصے جو ارشاد فرمائے گئے وہ حصے عمل میں مخلوق کو نصیب ہوئے۔ وہ سوال جو عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پیش آئے آپ کے حضور پیش کیے گئے، ان کا جواب جو ہے اللہ کریم نے سبب فرما دیا۔ تو جب بات زندگی، ذاتی زندگی، معاشرے، اقوام، اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو آج کی زندگی میں جدید زندگی اور جدید تحقیق جو ہے وہ بڑے موضوع اٹھا رہی ہوتی ہے۔ انسانی معاشرہ، اس کے مسائل، ان مسائل کا حل اقوام عالم پر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ملک یا وہ قومیں جو کمزور ہیں ان کی کمزوریوں کے اسباب پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ جن کی ترقی ہے یا جو دنیا میں ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ہو چکے ہیں ان کی وجوہات پر گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر دو حصوں میں وہ پہلو جہاں نقص ہے اسے اکثر مبہم رکھا جاتا ہے، اور وہ نقائص ایسے ہیں کہ جو قوت رکھتے ہیں ان کے اس قوت کا اختیار، یعنی وہ اپنے اختیار سے جو فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں اسے ابہام میں رکھا جاتا ہے اور باقی ہر طرح کی بحث کی جاتی ہے۔ مسلمان ممالک، ہمارا ملک بالخصوص، اس پر یہ گفتگو آپ کو ہر طرح کے تحقیق میں ملے گی، بلکہ کہیں وہ اگر فلمیں اور ڈرامے بھی بنا رہے ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہلو وطن عزیز اور اس قوم سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اگر ہم جو حق ہے اور جو درست راستہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنی رہنمائی حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں، تو ہمیں کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اب جب معاشرے اور معاشرتی پہلوؤں کی بات آتی ہے تو جہاں ذاتی حصوں میں دین تعلیم فرماتا ہے، عقیدے کی بات ارشاد فرماتا ہے، عبادات کے حصے ارشاد فرماتا ہے، معاملات کے حصے ہیں، ان تمام امور میں رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے نتائج بھی قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں، دنیا سے متعلقہ بھی ہیں اور آخرت سے جہاں ہمیشہ رہنا۔ یہاں سے جب ہم ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں جہاں اپنے اور ذاتی زندگی کا حصہ اسے اس مثبت پہلو پر کہ جو دین اسلام کی رہنمائی ہے اس پر بسر کرنا، بلکہ وہ جو حصہ
معاشرے کا ہے، اور جہاں معاشرتی مسائل اور ان کے حل کی بات آتی ہے اس کی نشاندہی بھی فرمائی گئی اور اس کی رہنمائی فرمائی۔ یہیں اسی آیہ کریمہ میں دیکھیں وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ اب یہ ایسا حکم ہے، ایسا فرمان ہے کہ جیسے فرض کفایہ کے معنوں میں داخل ہوتا ہے۔ اب جنازہ پڑھنا اس آبادی کی اس فرض کفایہ میں آتا ہے، کوئی ایک نہ پڑھے تو پھر سب گناہگار ہو، لیکن کچھ لوگ، چند لوگ وہ جنازہ پڑھ لیں تو پوری آبادی جو ہے اس پر وہ گرفت نہیں ہوتی، وہ ادا ہو جائے۔ اسی طرح تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ یہ ارشاد کل کو فرمایا جا رہا ہے، لیکن تعمیل میں کچھ حصہ جب داخل ہوگا تو وہ تمام کی جو ہے نمائندگی اور رہنمائی جو ہے اس میں داخل ہو جائے گی، اور ان کی نمائندگی ہوگی، حصہ سب کا آ جائے گا اس پہلو میں۔ اب جو عمل کر رہا ہے اس عمل کا حصہ اور اجر وہ اور بات ہے، لیکن ایک جیسے فرض کفایہ ہے اس پہلوؤں میں اس آبادی پر وہ پھر گرفت نہیں آئے گی کہ کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ اب قرآن کریم کی جو دعوت ہے یہ جہاں ذاتی حصوں میں بنیاد ایمان سے اور اعمال تک آگاہی پر اور رہنمائی فرماتا ہے، وہاں مخلوق خدا تک اس حق کا پہنچانا بھی بندے مومن کے ذمے ہے۔ قرآن کریم سے بھی بڑا واضح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کتنی ہی پہلوؤں سے یہ چیز بھی رہنمائی ملتی ہے۔ بلغ عنی ولو آیہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کسی تک پہنچا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کسی مخلوق تک پہنچائے۔ اب جب آپ یہ حصہ دیکھیں گے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے، اب یہاں یہ حصہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں بنیاد اخلاص ہو، کہ جو حکم فرمایا جا رہا ہے اخلاص ہو اس حکم کی تعمیل میں۔ دوسرا حصہ جو اس میں داخل ہوگا، اس تعمیل کے لیے استطاعت بھی ہو، یعنی جو نیکی کا حکم دے رہا ہے وہ نیکی کو جانتا بھی ہو، وہ دین سے واقف بھی ہو، اسے وہ حدود معلوم ہو کہ جہاں سے بدی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، تو مخلص بھی ہو اور دین کو جانتا بھی ہو، تب وہ کسی دوسرے کے لیے تبلیغ کا سبب ہو سکے گا، دوسرے کی رہنمائی کا سبب ہو سکے گا۔ اب عبادات میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تقسیم ہے، جیسے فرائض ہے، واجبات ہیں، سنت ہے، نوافل ہے، ایک تقسیم۔ اب تعمیل بھی جس طرح ترتیب ہے اسی ترتیب کے تحت جو ہے وہ بھی تعمیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ روز کسی کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ ذاتی اور خاندانی تھا، تو انہوں نے جب بات کی تو میں نے جو گھر کا سربراہ ان کا پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کریم قبول فرمائے۔ یہ جو اب اس وقت موقع ہے، اس موقع میں جو اہل خانہ کا نان نفقہ ہے عین حج فرض ہو، اور اس فرضیت میں یہ حصہ داخل ہو جائے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے نان نفقہ اس کے اہل خانہ کا، ان کی ضروریات، ان کی حفاظت کا، وہ پوری نہ کر سکے تو وہ فرض عبادت جو ہے مؤخر ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ دین کی اشاعت کے لیے تشریف لے گیا، اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ بنیادی اس کی ذمہ داری ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ اسے ترک کر کے اگر آپ فرض ترک کرتے ہیں اور سنت کو اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کس معنوں میں عمل آئے گا۔ تو جب یہ بات آتی ہے تو ہر دو پہلو سے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اب یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کل آبادی میں سے کچھ لوگ، مخاطب کل آبادی ہے، یہ نہیں ہے کہ مخاطبین مخصوص ہے، کل آبادی ہے، اس میں سے جب کوئی جماعت اس نسبت چل پڑے تو وہ تمام کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی ادائیگی کے ایک سبب ہوتی ہے۔ جو کر رہے ہیں عمل ان کا ہے، اجر اور ثواب ان کا ہے، جو بیٹھ رہے ہیں اس حکم سے استثناء کے معنوں میں آئیں گے، یہ نہیں کہ ان کا عمل ان کے حساب کتاب میں بھی داخل ہوگا، ایسا نہیں۔ اب یہ جب دیکھا جائے تو اس میں نے عرض کیا کہ اخلاص، وہ پرخلوص ہوں،
واقعتاً چاہتے ہوں کہ جو وہ اللہ کے حضور اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کے لیے اس کے حضور دعا گو بھی ہیں اور عملی طور پر بھی حاضر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے لوگوں سے گزر ہوا کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، بار بار ہونٹ ہوتے تھے، بار بار وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ تو حضرت جبرائیل امین سے آپ نے ان سے متعلق استفسار فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مقرر ہیں یا وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے لیکن خود نیکی پر عمل نہیں کریں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس نیت سے کہہ رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ میں یہاں سے جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ نہیں جانتے، لیکن میرے دل سے اللہ تو واقف ہے، وہ تو جانتا ہے۔ تو وہ خطیب جو ہے وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ، اچھائی اور برائی کی تمیز، تو کتنی پہلوؤں سے وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں نفاق ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا اور اپنا عمل اپنے کہے کے مطابق نہیں ہوگا، تو پھر یہ جو حدیث شریف ہے معراج شریف کی، اس میں بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس جماعت میں داخل ہو۔ تو اخلاص بھی درکار ہے اور دینی علم اس درجے کا کہ وہ صحیح اور درست کی پہچان رکھ سکے، یعنی نیکی اور بدی کی اس کو سمجھ ہو، تو پھر وہ دعوت کے لیے نکلے۔ اور جب دعوت کے لیے نکلتا ہے تو پھر اسے ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں، لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور لوگ صرف اعتراض نہیں، شکست دینے کے در پہ ہوتی ہیں کہ جو کوئی کہہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اسے صرف لاجواب نہ کیا جائے، اسے اس جگہ سے اور اس کام سے ہی بھگا دیا جائے۔ ہر طرح کے لوگ پیش۔ میں نے یہ دیکھا ہے اور اپنی زندگی اور اپنے جو اسفار ہیں ان میں، اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو فرمودات ہیں وہاں سے بھی میں جو رہنمائی لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بعمل ہوں اور یقین کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ جو یقین ہے اس سے کہے گے الفاظ کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ یہ جو خواہ مخواہ کا تجاوز ہے یہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی، اتنا اس کا اثر پیدا ہو جائے۔ تو جب بندہ دعوت حق کے لیے نکلے تو جو مان رہا ہے اپنا آپ ٹٹول لے، اپنا یقین پختہ ہے۔ جب اس کا اپنا یقین پختہ ہے، مضبوط ہے، پھر کوئی نہیں جواب دینے کی کسی کو جرأت ہوتی، چونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے، ذات تو ہے نہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے۔ اب بالعموم دعوت اور پھر کسی اچھے کام کا حکم اور برے سے روکنا، یہ بالعموم دعوت تک بات نہیں رہتی، کیونکہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ قرآن و سنت سے واضح ہے، اس پر عمل کیا جائے، تو پھر حکم عدولی کا بھی خدشہ ہوگا، مقابل لوگوں کا اور انکار کرنے والوں کے کتنے ہی پہلو سامنے آئیں گے۔ تو اس طرح پھر جب یہاں اس پہلو میں دیکھیں گے اور برے کاموں سے منع کریں، یقیناً کسی کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی روک سکتا ہے، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ روکے۔ یہ قوت نہیں رکھتا تو کم از کم زبان سے اس برائی کو روکے، برا کہے، اسے روکے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا تو سمجھے۔ ان تین پہلوؤں میں سے جو حصہ جسے نصیب ہو تو وہ اس حکم میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نفاذ کی جب بات آتی ہے تو اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، اس میں صرف اخلاص، صرف علوم کا حاصل ہونا، دسترس ہونا، جاننا ہی کافی نہیں ہے، اس میں قوت نافذہ بھی چاہیے کہ وہ روک سکے۔ یہ بے شمار گفتگو ہم سنتے ہیں کہ جی اچھائی کی جو ترویج ہے اس کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کی جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں کو اچھائی سکھائی جائے، برائی بتائی جائے، پھر ان کا فیصلہ ہے۔
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیصلہ جسے نصیب ہو گیا کلمہ طیبہ، بطور توارث بلوغت کو پہنچ گیا اور بالغ حصوں میں اور باہوش حصوں میں اس نے کلمہ حق پڑھ لیا، یعنی اس کا فیصلہ اس میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ پابند ہے کہ جو حکم الہی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ جو جواز دیا جاتا ہے آج کہ جی ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا دین ہے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، اللہ ہی کا حکم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و قیود جو ان آیات کی مقرر فرمائی۔ اگر صرف تبلیغ کی بات ہوتی تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر صرف دعا ہی ہے وہ کل ہوتی تو پھر مدینہ منورہ سے بدر کے مقام کی طرف آپ تشریف نہ لاتے۔ تو آپ کی جو مبارک زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے ہر پہلو کی رہنمائی موجود ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت بات جو ہے آج کے ہمارے معاشرے اور ہمارے حالات میں جس پر بہت بڑا اعتراض یا جس کی نسبت بات آتی ہوئی آتی ہے کہ کوئی جماعت اٹھ کھڑی ہو اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم دین پر عمل کر رہے ہو تو یہ ٹھیک ہے، یا نہیں کر رہے تو یہ سزا دے۔ اب اس میں ایک انفرادی حیثیت ہے، بالعموم جماعت کی حیثیت ہے، اور ایک سلطنت کی حیثیت ہے، حکومت کی حیثیت ہے، یعنی ملک کی جو انتظامی امور ہیں ان کا بھی تو کوئی ذمہ دار ہو۔ تو جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی کا نفاذ کریں، جو حکم ہے اس پر عمل کرایا جائے۔ آپ نماز ہی کو لے لیں کہ فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے، اور عدم ادائیگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں بے نماز، اور نماز کی عدم ادائیگی اس کے لیے تنبیہ ہے 3 دفعہ۔ فقہا فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ اس کو تنبیہ کی جائے، نہ مانے تو اس کے بعد پھر سزا لاگو ہوتی ہے، اور بڑی کڑی اور سخت سزا ہے۔ اور جہاں سزائے موت یا قید کی بات آتی ہے، اس بات پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ سزائے موت یا جو ہے عمر قید، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے اور رجوع نہ کرے۔ اب یہاں وہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہ ہم نفاذ کر رہے ہیں، اور اسلامی ریاست ہو، اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ جہاں یہ احکامات کی ضرورت پیش ہے وہ دے، نہیں دے رہی تو وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ لیکن جو بات کر رہا ہے، اگر میں بات کر سکتا ہوں، یہ میری قوت ہے، اتنا تو میں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اس سے تجاوز کر کے قوت نافذ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تو یہاں ایک نیا جو ہے جھگڑا ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے۔ تو انہی نکات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اصلاحی پہلوؤں میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کون سی حدود ہیں جہاں تک اصلاح ہوگی، اور اس سے آگے پیچھے جب ہم بڑھیں گے تو اس میں نقص پیدا ہوگا۔ اور بعض لوگ دینی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے مفادات ذاتی یا اختیار ذاتی کی طرف جو ہے ان کا گمان یا خیال ہوتا ہے، اور اس طرف چل رہے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ظاہری پہلوؤں میں کوئی روک نہیں سکتا، تو برائی کا برا جاننا تو وہ تو دلوں تک چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو تربیت اور تبلیغ ہے، یہ انسانی معاشرے کو نہیں بدل سکتی کلی طور پر۔ اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ جو قانون ہے اس کا نفاذ ہو اور بلا تفریق ہو۔ جب یہ نفاذ ہوگا، احکام کا نفاذ ہوگا، حدود کا تعین اور نفاذ ہوگا، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ اپنے حدود میں ہر کوئی اس معاشرے میں رہے گا۔ اور اگر صرف یہ کہا جائے کہ واعظ نصیحت اور تربیت کی جائے اور اس سے سارا معاشرہ اور پورا ملک اور قوم درست ہو جائے گی، یہ نہیں، درست نہیں۔ جاننے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ساری باتیں،
لیکن جہاں یہ فرمایا جائے اولئک مفلحون، اس فلاح، کلی فلاح تک پہنچنے کے لیے مزاج انسانی کے مطابق بھی عمل ضروری ہے۔ تو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو اس کے لیے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات بڑی نازک ہے، اور آج کے جو حالات ہیں ان میں اس کی نزاکت اور بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ اسی موضوع پر جو ہے ہمارے اندر ارتعاش ہمارے معاشرے میں بڑا شدید ہو گیا۔ اب ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ خلوص فی الدیہ وہ پہلو ہے کہ جو آپ کے اعتراضات ختم کر سکتا ہے۔ کیوں کہ فریقین اگر معترض ہوں کسی ایک بات پر اور مقصد ایک ہو تو وہ اعتراض دور ہو جاتا ہے، لیکن مقصد اپنا ہو تو وہ پھر اعتراض ختم نہیں ہوتا، وہ شدت اختیار کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ دونوں پر خلوص ہوں، دونوں کا مقصد ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نفاذ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حدود ہیں، تو پھر بات وہ اس طرح آ جاتی ہے جیسے غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی طرف حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز جو ہے وہاں جا کر ادا کی جائے۔ اب بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوشش کی کہ وہاں ادا کی جائے، اور بعض نے راستے میں ادا کی۔ جنہوں نے وہاں پہنچ کر ادا کی ان کا فرمان تھا، موقف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں جا کر اثر پڑھنے ہیں۔ جنہوں نے راستے میں ادا کی ان کا موقف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اثر جو ہے وہ قضا ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا مقصد ہے کہ جلد از جلد پہنچا جائے۔ اب آپ جب جلوہ فروز ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معاملہ آپ کے حضور پیش کیا گیا، تو آپ نے دونوں حصوں کو پسند فرمایا، آپ نے کسی ایک حصے پر کوئی سختی نہیں فرمائی۔ تو اب مقصد دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تھا، حکم کی تعمیل تھی، جان ہتھیلیوں پر لے کر گئے، غزوہ خندق کی سختیوں سے نکلے، پھر اگلے مارکے کے لیے نتائج کیا ہوئے تو اللہ کریم جانتے ہیں نا جی۔ اللہ کریم نے ان کا روب، قرآن فرماتا ہے کہ ان کا روب جو ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیا، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ظاہری پہلوؤں میں وہاں تسخیر ممکن نہیں تھی، انتہائی مشکل تھی اور جان لیوا تھی۔ اب دونوں جماعتیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پوری قوت سے اس طرف بڑھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دونوں کا مقصد تعمیل حکم ہے، دونوں خلوص سے جا رہی ہیں جماعتیں۔ تعمیل میں انہوں نے اثر ادا کی کہ اثر، مقصد آپ کا یہ نہیں ہے کہ اثر ضائع ہو جائے یا اثر قضا ہو جائے، ادا کر دیا۔ دوسری جماعت کا موقف تھا، فرمایا اثر وہاں تو اثر وہاں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نہیں اس گرا فرمائی، سختی فرمائی۔ اس کا مطلب ہے رائے کا اختلاف مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتا، دونوں وہاں پہنچے۔ اب فروع کی بات آئے گی تو فروع کا جو فرق ہے وہ فرق نہیں ہوتا جو آپ کے اندر تفریق پیدا کر دے یا جو آپ کے اندر نفرت پیدا کر دے۔ اگر کسی جگہ کوئی آپ کا اعتراض آتا بھی ہے تو جب مقصد کے ساتھ آپ مخلص ہوتے ہیں اور خالص ہوتے ہیں تو وہ فروع تک آتا ہے، غلط اور صحیح کے معنوں میں نہیں آتا۔ ہاں اگر ایک جماعت کہے کہ جانا ہے اور ایک جماعت کہے نہیں جانا، تو یہ وہ اختلاف ہے جو عین مقابل حالات ہے۔ تو ان نزاکتوں کو دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے خود سے عالم نہ بنے، اس درجے کا علم حاصل کرے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، نہیں تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے رجوع کرے، دنیا کے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، اور مجھ جیسا جسے آپ بات آنا آتی ہو وہ قرآن کریم سے کہے میں خود ہی حکم سمجھ لوں گا اور اس پر عمل کر لوں گا،